کل ہم سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 3 ہے اس کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا، اور جو اس کا پہلا ٹکڑا تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقین کی پہلی جو اللہ نے قرآن میں ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم غیب پر ڈسکشن کر رہے تھے کہ اس کا ایک مفہوم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیب وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہو، پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، جو عقل سے ماوراء ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ غیب ہے۔ اور ہم ضروری ہے کن مغیبات پہ ایمان لانا جو ضروری ہے وہ آگے آ بھی جائے گا، کچھ اس میں سے اگلی آیات پہ بھی آئے گا، مختلف قرآن کی جگہوں پہ جو آئے ہیں ساری چیزیں، ان سے جو ایک دعا سے یا ایمان مفصل جو بنائی ہوئی ہے۔ یہ کچھ میجر ایمان ہے، لیکن میں نے جیسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن یہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے، یعنی یہ تو بیسک تقاضے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے ایمان اور اسلام۔ تو ایمان اور اسلام یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو آسان سمجھ لیں کہ اگر ہم اس میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اسلام کا جو تعلق بظاہر بنتا ہے حدیث جبریل، ایک مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کے مطابق بھی تو اسلام بیسیکلی کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، جس طرح نماز، اراکین اسلام ہم کہتے ہیں نا، ارکان اسلام، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق اگر دیکھیں تو یہ عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ پہ ایمان لانا، اس کا تعلق کسی عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ دل کا تعلق ہے۔ فرشتوں پہ ایمان لانے میں ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا پڑ رہا کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ورنہ نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے نبیوں پہ ایمان، پرانی کتابوں پہ ایمان، یوم آخرت پہ ایمان، ان ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ تو جو دو اس کے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو 3 پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم جس طرح ہم نارمل جو ہمارا ہے، جس طرح ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور جو بعد میں بھی کر رہا ہوں یہ بھی میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی مختلف تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے، مختلف مفسرین نے بیان کیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہ کریں۔ تو غیب کے 2 اور کیا مفہوم ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم یؤمنون بالغیب، جو غیب میں بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کو نہیں معلوم، اور ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارے دل میں جو بات آ رہی ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے اگر کوئی برائی آ رہی ہے، ہم کسی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، بظاہر ہم منہ سے، چہرے سے بہت کہتے ہیں نہیں یار ہم تو تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن دل میں ہم اس کے لیے برا چاہتے ہیں، دل ہمارا یہ چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہو۔ تو یؤمنون بالغیب کا ایک مفہوم مفسرین نے لکھا کہ غیب سے ایک مراد تو وہ ہے کہ ان چیزوں پہ ایمان رکھنا جو ہم سے غیب میں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم خود غیب میں ہوں، ہم چھپے ہوئے ہوں، ہم پوشیدہ ہوں دنیا کی نگاہوں سے، دنیا کے کانوں سے، جب ہم پوشیدہ ہوں تو ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ متقین کی نشانی ہے۔ یہ تقویٰ کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو غیب میں، دل میں، جہاں پہ ہمارے علاوہ اور اللہ کے علاوہ جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہاں پہ ہم اللہ کا یقین رکھیں، اللہ سے ڈریں، اور وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے، جس پہ لوگوں کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔
الذین یؤمنون بالغیب. اور تیسری چیز جس کو میں نے تھوڑا سا کل ڈسکس کیا تھا اور میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ ہماری لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ غیب کیا ہے. وہ جس طرح میں نے ایک چیز کہی کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں بیمار ہوں، میرے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے، کوئی بھی پریشانی آئی ہوئی ہے، تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس میں خیر اور بہتری. ہر طرف شر ہی شر نظر آ رہا ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی ہے. لیکن غیب کا یقین کیا ہے کہ اللہ نے اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی خیر ہے. اور اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے، اور دیکھیں اس طرح قرآن کا مفہوم قرآن میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ غار میں تھے اور مشرکین جو تھے وہ پیچھا کرتے 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 غار کے دہانے تک پہنچ آئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ کس کا یقین تھا؟ یہ غیب کا یقین تھا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غیب کا یقین کیسا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، پریشان تھے، کپ کپا رہے تھے، ان کو چادر اوڑھائی اور کہا کہ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں. مغیبات کا یقین کیا تھا کہ جب سامنے خود سے 3 گنا بڑا لشکر ہے، 1000 کا لشکر ہے سامنے ہے، اور ایک لشکر مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں اور یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اپنی مدد بھیجے گا، اور اللہ کی مدد کے بل بوتے پہ ہی ان سب کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کو لے کے آ گئے. تو یہ بھی ہماری زندگی میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک غیب کا یقین ہے. جس طرح کل میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، اور اس پہ یقین ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، اس سے میری دنیا و آخرت بہتر ہوگی، یہ یقین ہے. ایون نارمل سا ایک یقین کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے پیسوں دوسروں کو دے رہے ہیں، اور یقین کیا ہے کہ کل اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے. یہ کس پہ یقین ہے؟ یہ غیب پہ یقین ہے. تو جب ہم اللہ پہ توکل کر لیں گے، جب ہم تقوی اختیار کر لیں گے، متقین کے لیے بہت بڑی ایک خوشخبری جو قرآن میں آئی ہے نا، بہت بڑی، وہ سورہ غالباً سورہ الطلاق میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی میں سے. اب یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا. اور غیب کا یقین کیا ہے کہ رب کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کے رہے گا. اور اگر نہیں ہو رہا، اگر میرے لیے کسی تنگی سے راستہ نہیں نکل رہا، تو صبر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہیں میرے تقوی میں کمی تو نہیں ہے، میرے اندر کمی تو نہیں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا، حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ مغیبات کا یقین ہے. کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو مالی پریشان ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، کسی کے کوئی اور مسئلے ہیں، تو کیا کرے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ استغفار کرے. کیوں؟ سورہ نوح میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ استغفار کرو. استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہ استغفار کرو. استغفار کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟
یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ بڑھائے گا تمہیں مال میں اور بیٹوں میں، اولاد میں بھی بڑھائے گا اور مال میں بھی بڑھائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا، وَأَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ اگر تھوڑا سا پرانے زمانے میں دیکھیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو بزنس کیا تھا؟ کوئی فیکٹریز تو نہیں تھیں، اس طرح کی چیزیں تو نہیں تھیں، دو ہی قسم کی چیزیں ہوتی جس پہ ساری زندگی کا دار و مدار تھا۔ ایک پیداوار تھی جو ہماری فصلیں تھیں، باغات تھے، فصلیں تھیں، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا تھے؟ مال تھا، یہ جو مال جس کو ہم کہتے ہیں یہ جانور، بھیڑ بکریاں، گائے بھینسیں، اونٹ، یہی چیزیں تھیں نا، اس کے علاوہ کیا تھا؟ انہی سے چیزیں ساری چلتی تھیں۔ تو اگر دیکھیں تو یہ ساری کی ساری کس پہ دار و مدار کرتی ہیں؟ بارش پہ۔ تو یہ یقین ہو کہ اگر ایک بندہ ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، ہاں جی، اولاد کے لیے کیا کریں؟ وظیفہ بتائیں بھائی، وظیفہ 10,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، 500 مرتبہ صبح یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ مجربات ہوتے ہیں لوگوں کے، کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ نے کیا بتایا؟ سب سے بہترین وظیفہ کون سا ہے؟ جو میرے رب نے بتایا۔ اور اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے بتایا جب استغفار کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے لیے ہر تنگی سے رستہ بھی نکالے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، پریشانی آئی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں؟ ہم اس پریشانی میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا ہے، پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے گناہوں پہ پکڑ ہے۔ اس سے یقین کریں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے، ہمیں اللہ نے کسی مشکل میں پکڑ لیا ہے، اللہ کی کسی عذاب نے ہمیں پکڑ لیا ہے، تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل کہ کیا یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہے۔ یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ میٹر کیا کرتا ہے کہ جب وہ مصیبت آئی ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کیوں متوجہ ہونا ہے؟ اللہ سورہ سجدہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے، کہ اللہ ان کو پکڑتا ہے چھوٹے عذاب میں، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم، شاید کہ وہ، شاید یہ اللہ کی طرف یرجعون، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم، اللہ ان کو چکھائے گا مزہ، اللہ ان کو پہنچائے گا، وَلَنُذِيقَنَّهُم، ان کو، مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے عذاب میں پکڑے گا، چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائے گا، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، کہ شاید وہ لوٹ آئیں۔ چھوٹی پریشانی سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر اللہ ہمیں بڑے عذاب میں مبتلا ہی نہیں کرے گے۔ ہم کسی پریشانی میں آ گئے، ہمارے اوپر کوئی عذاب آ گیا، ہمیں کسی اللہ نے پکڑ میں آ گئے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمیں بھولے نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی ہمارے اوپر بیماری آئے، جب بھی ہمارے اوپر پریشانی آئے، جب بھی ہمارے حالات تنگ ہوں، مال کی آزمائش آئے، اولاد کی آزمائش آئے، جان کی آزمائش آئے، صحت کی آزمائش آئے، کوئی بھی آزمائش آئے، تو یہ یاد رکھیں اللہ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے، اور اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ امتحان کا۔ امتحان کا وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے مشکل ہے۔ لیکن امتحان کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں تنگ کرنے کے لیے؟ امتحان کا مقصد ہمیں پریشان کرنا یا ہمیں سزا دینا ہوتا ہے؟ نہیں، امتحان کا مقصد ہمیں پروموٹ کرنا ہوتا ہے، امتحان کا مقصد ہمیں ڈگری دینا ہوتا ہے، ہمیں ایلیجبلٹی کرائٹیریا دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو ہم اس چیز میں نہ مبتلا ہوں کہ یار یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ کیا اللہ نے پکڑ لیا ہے۔ او بھائی، جو بھی گناہ کیا ہے، ابھی اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا، فوراً تقوی اختیار کرنا،
فوراً صدقہ کرنا، فوراً اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، بس. تو یہ بھی سارا کیا ہے؟ یہ مغیبات کا علم. یہ یقین ہے نا، ہمیں غیب پہ یقین ہے نا، کہ بظاہر اللہ کی طرف سے ہم ایک پریشانی میں مبتلا ہیں اور اسی اللہ کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں. نہیں، یا اللہ آپ ہی ٹھیک کریں گے. زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، کچھ بھی آ گیا، کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. پھر اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. بظاہر دیکھا جائے اللہ نے ایک عذاب بھیجا، اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو یا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں نیکسٹ لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر چیز دینا چاہتے ہو، آخرت میں ہمارا درجہ بلند کرتے ہو. یہ ہمارا یقین ہو جائے، اور جب ہمارا یہ یقین ہو جائے گا تو پھر ہمیں مصیبت نہیں لگے گی، پریشانی نہیں لگے گی. یہ ہماری لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں یہ والی چیزیں، یؤمنون بالغیب، کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہو جائے. جس طرح وظائف کی بات ہو رہی تھی، پہلے وہ کر لوں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ ہے، اس کے لیے کون سا وظیفہ کریں؟ ضرور وظائف کریں. کچھ وظائف اللہ نے بتائے ہوئے ہیں، کچھ وظیفے اللہ قرآن میں بتاتے ہیں. مثلا ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے والے کو اللہ نجات دیں گے. خود اللہ نے کہا ہے. وہ کون سا وظیفہ ہے؟ جو یونس علیہ السلام نے کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، ہم وظیفے کرتے نہیں ہیں. ہم دعا کرتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب کتنی دفعہ پڑھنا جی؟ 1000 دفعہ پڑھنا. اب جتنی سپیڈ لگا سکتے ہیں اتنی سپیڈ سے پڑھیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں. لا الہ الا انت، میرے اللہ آپ کے علاوہ تو میرا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اس مصیبت میں، اس پریشانی میں، اس ٹینشن میں، یہ جو بھی جگہ میرے اوپر یہ جو پریشانی آئی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جو میری حاجت ہے، میرے رب آپ کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو خود تو کہہ رہے ہیں ہم. اللہ نے خود ہی سکھایا ہے، کہو لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں. سبحانک، اللہ آپ تو ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر چیز سے، ہر اس چیز سے، ہر کمی سے آپ پاک ہیں. آپ اوپر ہیں اللہ، آپ تو پاک ہیں. یا اللہ ہم تو نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں. آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں. اللہ ہم تو کمزوری سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ آپ تو ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن، ہر چیز سے پاک ہیں. آپ تو ہر چیز سے ابو ہیں. اللہ ہم تو ٹینشن میں بھی آتے ہیں، پریشان بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ بے شک ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں. ہم نہیں اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یا اللہ یہ یقیناً 100% میرے ہی کسی وجہ سے آئی ہے. میں نے اپنی ڈائٹ میں کوئی غلطی کی ہے، یا اللہ میں نے گناہوں میں بڑھ گیا ہوں، یا میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، یا میں نے انصاف نہیں کیا ہے، یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. اللہ یقیناً میں ہی ظالم ہوں، لیکن اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. اللہ آپ میری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ سے ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات دی. اور صرف یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دی، یہ والی نجات ہے صورت مومنین کے لیے بھی. یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے. تو مغیبات کا یقین یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، ان کو ماننا اور ان کے لحاظ سے چلنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ احسن الجزاء.